خلافت عثمانیہ نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کی، روضہ مبارک کی گنبد خضرا جو آپ دیکھتے ہیں یہ تعمیر ان کی ہے۔ ریاض الجنہ اور اس کے ارد گرد جتنے بھی آپ میرون کلر کے پلرز دیکھتے ہیں یہ ترکوں کی تعمیر ہے۔ اور جو ایگریمنٹ ہوا تھا ان کا، اس ایگریمنٹ میں یہ شامل تھا کہ ہماری تعمیرات جو ہیں ان کا وہ مخصوص جو ہے ان کو کیا جائے گا تاکہ ہر دور میں آنے والوں کو، حاضری دینے والوں کو یہ پتہ لگے کہ یہ ہمارے دور کا کام ہے۔ وہ آج تک بھی اسی طرح محفوظ ہے۔ اب جب وہ تعمیر کی گئی، کچھ ایکسٹینشن تو آج دیکھتے ہو نا آپ جب جاتے ہو مسجد نبوی کی، یہ کچھ شاہ خالد کے دور میں، کچھ شاہ فہد کے دور میں ہوئی، جو ترکوں کے دور میں جو کام ہوا ہے اس دور میں مدینہ منورہ سے 20 میل باہر ماربلز کے کٹر لگائے گئے تھے۔ یہ تاریخی حقیقت ہے، یہ سنی سنائی بات نہیں، تاریخی۔ 20 میل باہر جو ماربل کے کٹر تھے وہ باہر لگے ہوئے تھے، اس لیے کہ حضور کی بارگاہ میں جو اونچی آواز سے نہ بولنے کا حکم ہے یہ آج بھی اسی طرح نافذ ہے جس طرح حضور کے ظاہری زمانے میں نافذ ہے۔ یعنی ایک ماربل کی سلیٹ کٹ کر آتی، وہاں سے اگر وہ 2 سوتر بھی بڑی ہوتی تو اس سے وہاں تراشنے کی اجازت نہیں تھی، وہ 20 میل پھر پیچھے جاتی اور وہاں سے اس کے مطابق تراش کر وہ واپس آتی تھی۔ چونکہ یہ باتیں، یہ چیزیں شعر نہیں ہوتی، اس لیے عام لوگوں کو پتہ نہیں کہ حضور کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بولنا وہ حکم صحابہ کے لیے تھا، لیکن اس کو اس حد تک نافذ رکھا گیا کہ شور اگر یہاں ہوگا تو اللہ کے اس حکم کی نافرمانی ہوگی۔